نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ اس آیت کا کچھ حصہ ہم نے پچھلی درس میں پڑھا تھا کہ یعنی شراب اور جوئے کے حکم کے بارے میں، تو صحابہ نے تو یہ پوچھ لیا تھا، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ شراب اور جوا اچھی چیز نہیں ہے، اور پھر ساری تفسیر بیان کی گئی تھی۔ اس کے یہ پہلا حکم ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا تھا، پھر تیسرے حکم میں اللہ پاک نے اس کو بتدریج یعنی حرام قرار دیا۔ اب صحابہ نے پوچھ لیا، کیونکہ قرآن پاک میں بہت جگہ پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لہذا صحابہ نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کے نام پر کیا اور کتنا مال خرچ کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دے کہ جو بچے اپنے خرچ سے وہ خرچ کر دیں، یعنی جو آپ کے بال بچوں اور اپنے خرچے سے زیادہ ہے، جتنی بھی دولت یعنی جمع کی ہوئی ہے وہ سب خرچ کر دیں۔ شاید یہ زکوٰۃ سے پہلے کی بات ہو، یا یہ ان مال کے بارے میں یہ حکم ہو کہ جو نفلی خیرات وغیرہ آدمی لوگ دیتے ہیں، یعنی فرائض کا تو شاید بعد میں یہ حکم آیا ہے زکوٰۃ کا کہ 2.5% یعنی 40 میں سے 1 روپیہ دے، اور 100 کے پیچھے 2.5 روپے یعنی 2 روپے 50 میں سے دے۔ وہ پھر تقریباً سارا مال یعنی اس پہ جب 1 سال گزر جاتا ہے تو اس پر یہ زکوٰۃ دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں پر خرچ کرنا یعنی ہے، اس کے علاوہ بھی کہ جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آپ نے تقریباً ساری زکوٰۃ خرچ کی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا آدمی آ گیا، سائل آ گیا، یا کوئی غریب مسکین آ گیا، یا کوئی سوال کرنے والا آ گیا، تو یہ نہیں ہے کہ بس اب سارا سال جو ہے نا ہاتھ اس طرح باندھا ہوا ہے کہ بس جی معاف کرو اور معاف کرو، معاف کرو اور معاف کرو۔ یار کچھ بھی ہو سکے اس آدمی کا کچھ بھلا کر لے، اس کی کوئی حاجت پوری کر لے، تو یہ آخرت میں تو اللہ کے بینک میں آپ کا پیسہ جمع ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں یہ سارے پیسے آپ کے جمع ہو رہے ہیں، کوئی ضائع تو نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ تو انسان جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کو ادھر خرچ کرنے کی یہ کا ثواب جو ملے گا تو وہ صد افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں سارا مال خرچ نہیں کیا اس دن کے لیے کہ اب یہ مجھے اس کا ثواب اور اس کے اجر مل جاتے۔
پھر اس وقت افسوس کرے گا لیکن کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا اب تو ہم یہ سوچ کر خرچ کرتے ہیں کہ یار زکوٰۃ ادا کر دی ہے بس اب یہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا، آپ کا مال صاف ہو گیا، لہٰذا اس کے علاوہ اور بھی نیکیاں کمانی ہیں، کیونکہ آخرت دائمی ہے، ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ 60-70 سال یا 100 سال، 120-150 سال تک آدمی کیا زندہ رہے گا؟ 100 سال تک تو جو آدمی پہنچتا ہے وہ تو بیچارہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، کام کاج کرنے کی یعنی عبادت کے قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے یا کام کاج کر سکے۔ لہٰذا یعنی اس کے علاوہ بھی آدمی کو مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے اس آیت میں کہ آپ سے جو پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، قل العفو، تو آپ فرما دیجئے کہ جو بچے آپ کے اپنے خرچے سے وہ خرچ کر دے، پھر اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے، کیونکہ آپ کا بزنس شروع ہے یا آپ کی سروس شروع ہے، آپ کی تنخواہیں آتی رہے گی، اس طرح بزنس شروع ہے، اس میں منافع آتا رہے گا، انشاءاللہ اور مال اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ اور جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا 10 گنا یعنی عطا فرما دیتے ہیں۔ احادیث سے یہ ثابت ہے اور صحابہ نے اس پر عمل کیا اور اللہ پاک نے اس کا اجر دیا، اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے اور اپنے زبانوں سے اس کا اقرار کیا ہوا ہے۔ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ اس پر موجود ہے کہ جس صحابی نے بھی جتنا بھی مال خرچ کیا ہے اللہ پاک نے اس سے ڈبل اور ٹرپل اور اس سے 10 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیا۔ سخی کا مال کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور نہ کبھی وہ یعنی غریب ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں قل العفو، کہ جو زیادہ ہے وہ خرچ کر دے۔ یہ بھی نہیں کہ اپنے بال بچوں کے پاس ابھی کچھ ہے ہی نہیں اور آپ نے بہت اپنے آپ کو سخی بنانے کے لیے سارا جیب سے نکال دیا اور وہ ان کو دے دیا، اور جب گھر لوٹنے لگے تو اب جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے کہ گھر کے لیے کچھ سامان وغیرہ لے جائیں۔ لہٰذا اس طرح بھی کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا، کہ کیونکہ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کا نان و نفقہ اور بیوی کا، والدین اگر زندہ ہو ان کا تمہارے اوپر یہ فرض ہے، واجب ہے ان کے لیے لانا، لہٰذا سب سے پہلے ان کی فکر کرے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی فکر کرے۔ تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، لکم الآیات، تمہارے واسطے حکم یعنی آیتیں بیچتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، فی الدنیا، دنیا، والآخرہ، اور آخرت کی باتوں میں، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں فکر کر کے اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ پھر دوسرا ایک سوال کیا صحابہ نے، کیونکہ اس وقت تو اللہ کے راستہ میں بہت زیادہ جہاد ہو رہے تھے اور اس میں سے جو بہت صحابہ شہید ہو جاتے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے، کیونکہ وہ اللہ کے راستہ میں اللہ کی رضا کے لیے جایا کرتے تھے، وہ اس کی فکر نہیں کرتے کہ یار میرے بچے جو ہے وہ یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی یعنی بیوہ ہو جائے گی، اور اس طرح میرا سارا دنیا کا مال یہ متاع مجھ سے رہ جائے گا۔ نہیں، جب آواز لگ جاتی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا دیتے، اس وقت چونکہ یعنی جہاد فرض تھا، کیونکہ مسلمان کتنے تھے، تھوڑے سے تو مسلمان تھے، تو جب حکم ہو جاتا تو صرف بیمار، بوڑھے یا بچے اور عورتیں وغیرہ رہ جاتی، باقی سب لوگ جوان جو ہے نا وہ جو جنگ کر سکتے تھے کافروں کے ساتھ وہ سب نکل جاتے۔ لہٰذا اس میں تو جنگ میں تو پھر اموات ہوتی ہے اور شہادتیں ہوتی ہے، لہٰذا بہت زیادہ بچے یتیم تھے مدینہ منورہ میں، اور اس کی کفالت ان کے رشتہ دار کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کے لیے پہلے حکم یہ جو آیا تھا کہ
بھئی یتیموں کے مالوں سے اجتناب کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم یتیموں کے مال کو کھا جاؤ، اور یہ ایسا ہے کہ تمہارے پیٹ میں یعنی آگ کے انگارے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یعنی یتیموں کو علیحدہ کیا، ان کا مال علیحدہ کیا، اور ان کے لیے الگ آٹا گوندتے تھے، الگ کھانا پکاتے تھے۔ بعض اوقات اس وقت تو فریزر اور فریج اور یہ چیزیں تو نہیں تھی، تو وہ ان سے کوئی چیز بچ جاتی، لہٰذا وہ خراب ہو جاتا، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ ہمارے پیٹ میں یہ چلا نہ جائے، لہٰذا یہ پھر تو ہم گناہ کے مستحق ہو جائیں گے اور آگ ہمارے پیٹوں میں چلی جائے گی، پھر جہنم میں جلیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بہت احتیاط کرنا شروع کر دیا۔ تو اس احتیاط میں پھر وہ بڑے پریشان ہو گئے بیچارے، ان کو یعنی ڈبل محنت کرنی پڑتی تھی، ان کی عورتوں کو بھی اور ان کے مردوں کو بھی، کہ عورتوں کو ڈبل آٹا گوندنا، پھر 2 دفعہ کھانا پکانا، اس طرح یہ تو بہت بڑی یعنی مشقت والی بات ہو گئی۔ لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ ان کے بارے میں یعنی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے حکم کے بارے میں۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو۔ اس میں صریح حکم یہ فرما دیا کہ مثال کے طور پر آپ کے 2 بچے ہیں اور 2 آپ ہیں، اور اس طرح 2 بچے وہ ہیں، تو ان سے یعنی 2 حصے اپنے کر کے 1 حصہ ان کا کر کے مال سے، اور وہ اکٹھا کر لے، مثال کے طور پر ان کا 100 روپیہ اور اپنے 200 روپیہ کر کے اس کا کچھ بازار سے یعنی چیزیں خرید کے لے آئیں اور اس کو خرچ کرتے جائیں، جب وہ ختم ہو جائے پھر اسی طرح کرتے جائیں، اور پھر اکٹھا پکا لیں اور اکٹھا کھائیں، ان کو بھی رکھ دیں اسی طرح جس طرح پکایا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں اور ان کو بھی کھلائیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی یعنی تھوڑا سا اگر ان کا حصہ آپ کی طرف آ گیا یا آپ کا حصہ تھوڑا سا ان کی طرف چلا گیا، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس میں یعنی یہ تمہارے بھائی ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو کھلا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے پھر یہ واضح کر دی بات کہ لیکن تمہارے دلوں میں اصلاح ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ یتیموں کا مال بہت زیادہ خرچ کرتے تھے کہ تاکہ یہ بالغ ہونے سے پہلے ان کا مال ہی ختم کر دیں، اور خود کھا جاتے تھے، بچوں کو کھلاتے تھے اور خوب عیاشیاں کرتے تھے۔ لہٰذا وہ جب بڑے ہو جاتے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا ہوتا، اور پھر جب لوگ پوچھتے تو کہتے یار وہ سارا تو کھا گئے نا۔ لہٰذا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل آپ فرما دیے اصلاح لہم خیر، سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اکٹھا پکا لو اور کھا لو تو یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی انصاف کے ساتھ جتنے وہ ہیں اور جتنے آپ ہیں ان کی نسبت نکال کے ان کے حساب سے پھر پیسے ڈال دیں اور پھر وہ کھانا پکائیں، اور پھر وہ بھائی ہیں۔ اگر اس میں تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو گیا تو کہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے یہ فرما دیا واللہ، اور اللہ جو سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یعلم المفسدہ، یہ جان رکھو کہ اللہ پاک کو معلوم ہے مفسد لوگ، خرابی کرنے والے لوگ، نقصان کرنے والے لوگ، یعنی یتیموں کے مال کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کا اللہ پاک کو علم ہے۔ من المصلح، سنوارنے والوں سے، یعنی جو سنوارنے والے ہیں، جو ان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، ان کا علم بھی اللہ پاک کو ہے، اور جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کا علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے دیتا کہ نہیں الگ ہی پکانا ہے ان کے لیے، کبھی بھی ان کے ساتھ اپنا مال
مخلوط نہ کرے، اکٹھا نہ کرے، الگ ان کے لیے پکایا کرے، الگ ہی ان کو کھلایا کرے، اگر خراب ہو جائے تو وہ یعنی پھینک دیا کرے۔ تو اللہ تو غالب ذات ہے، حکمت والے ذات ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم و تدبیر والا ہے، لیکن حکمت والا ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو اور ان کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے، تاکہ یہ سہولت کے ساتھ ان کی خدمت بھی کرے اور لوگ خوش دلی کے ساتھ یتیموں کو دلوں کے ساتھ لگائے، اپنے ساتھ لگائے۔ ورنہ تو پھر اگر ایسا حکم ہوتا تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے کہ جو اتنی مشقت برداشت نہیں کر سکتے ہوتے، تو وہ کہتے کہ یار معذرت کر لیتے کہ ہم ان کا یعنی حق ادا نہیں کر سکتے، جو تقوی والے لوگ ہوتے۔ اور جو تقوی والے نہیں ہوتے، مال کھانے والے ہوتے، تو پھر وہ کہتے کہ چلو ان کا مال بھی ساتھ ہی ہڑپ کر لیں گے۔ لہٰذا اللہ پاک تو حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے حکمت اور بصیرت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ خیر یہ تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھیں اور نقصان نہ کرنے دیں۔ لہٰذا حکم دیا کہ اکٹھا کھا سکتے ہیں اور نسبت سے اور ان کے مال کے خیال کے ساتھ، تاکہ ان کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔